یہ کہتے ہیں کہ ایف ایس سی کے امتحان میں پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، تو یہ پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، یہ جو ممتحن ہوتا ہے جنرل وغیرہ چیک کرتا ہے یا نمبر دیتا ہے، اس کو سفارش کرتے ہیں، بچوں کو پریکٹیکل کرواتے ہیں لیکن سفارش کروا کے نمبر لگواتے ہیں۔ تو یہ سفارش کر کے نمبرنگ کروانا کیسا ہے، اور کہا یہ انہوں نے لکھا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ممتحن کو سفارش نہ کروائے تو کبھی پورے نمبر نہیں دیتا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ اس طرح بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب یہ تو میں حسن زن قائم ہی نہیں رکھ سکتا ہوں کہ بہت ہی اچھا پڑھنے والا ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس کے 23 نمبر تو آئیں گے لیکن سفارش کر کے 25 کروا دو، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ نکمے اور نکھٹو قسم کے بچے ہوتے ہیں، اور جب بچوں کا ذہن یہ بن جائے کہ ہمارا ادارہ سفارش کر کے ہمیں نمبر دلوا دے گا، اس کے بعد کیا وہ بچے تیاری کریں گے اور محنت کریں گے؟ اس طرح کی سفارشوں سے نمبر حاصل کرنے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ بچوں کو آپ صحیح سکھائیں، ان کو جانے دیں۔ اگر وہ ممتحن جان بوجھ کر نمبر کم کرے کہ مجھے پیسے نہیں ملے یا سفارش نہیں کی تو میں نمبر کم دوں گا، تو بروز قیامت یاد رکھیں جتنے ٹیچر پیپر چیک کرتے ہیں بچوں کی کاپیاں اور اسی طریقے سے پریکٹیکلز کے نمبر دیتے ہیں، آپ نے ایک نمبر بھی اگر کم دیا بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا۔ یہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے آج تک کاپیز چیک نہیں کی۔ بہت سے حوالے ہوتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، یعنی جیسے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں تو پھر ہمیں آفر ہوتی ہے، بعض اوقات ہوئی ہے، اب تو نہیں ہوتی، کہ آپ یہ پیپر چیک کر لیں۔ بھائی میں نہیں کر رہا ہوں پیپر چیک، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو کر رہے ہیں، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا آپ یہ گمان کریں کہ وہ ضرور کوئی خیانت کر رہے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دیانت داری کے ساتھ کیا اور خدا نخواستہ کوئی مسٹیک ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لے لیتے ہیں اور جان بوجھ کر خیانت کرتے ہیں، جلدی وہ دیکھا نہیں، ہاں پورا لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ پڑھا بھی نہیں، اتنی کاپیز ہوتی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے ریویو پر کروایا جاتا ہے اور اس میں بعض کو 20 نمبر 50 نمبر بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ 2 صفحے پلٹ دیے، پتہ ہی نہیں بچے نے کیا لکھا ہے کیا نہیں، اور ٹھوکا ٹھاکے لگائی ہوتی ہے بعض وقت۔ اس طرح کے جو حضرات ہیں میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ پیسے لے کے نمبر دینا یا ویسی مطلب کہ سفارش پہ نمبر دینا، اور ورنہ بے توجہی سے چیک کر کے کم نمبر دے دینا، ایک نمبر بھی کم ہوتا ہے، بعض وقت بچوں کے آگے ترقی کے چانسز رک جاتے ہیں، تو کیا مطلب آپ کو چھوڑ دیا جائے گا میدان محشر میں آپ کی اس غفلت کے اوپر؟ آپ کو سخت پکڑا جائے گا وہاں پر، جو آپ نے دل آزاریاں کی ہیں کم نمبر چیک کر کے، اس کا حساب دینا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اگر ٹیچر ہو اور وہ اپنے شاگردوں کو امتحان کے قریب کچھ مدد فراہم کرے، آن لائن پڑھانا ہے، تو اس کا یہ پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں اگر تو وہ ٹیچر خود اپنے ہی مضامین طرح ریپیٹ کروا رہے ہیں یا کسی دوسرے ٹیچر کے مضامین ریپیٹ کروا رہے ہیں اور ان کو ٹیچر کو خود یہ نہیں پتا کہ امتحان میں کیا کچھ آئے گا، اس کا کوئی ان کا آئیڈیا نہیں ہے، یا تھوڑا بہت ہے لیکن خاص نہیں پتا کہ یہ آئے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اساتذہ کرواتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ٹیچر ان کو آئیڈیا ہے کہ ایگزام میں کیا کیا آ سکتا ہے، جیسے ڈسکس ہوتے ہیں ٹیچرز آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں سٹاف روم میں، اور انہی چیزوں کی تیاری کروائیں، یا پھر خاص طور پر اگر انہوں نے کوئی پیپر بنایا اس پیپر کی تیاری چپ چاپ کروا رہے ہوں، تو لازم سی بات ہے کہ پھر تو یہ چیٹنگ ہی کروا رہے ہیں، پھر تو یہ ایک امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ امتحان سے پہلے پیپر آؤٹ کرنا یا پیپر کے خاص سوالات کے بارے میں کوئی ہنٹس فراہم کر دینا، یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے استاد اگر ویسے کر رہے ہیں تو یہ ہمدردی ان کو آخرت میں بہت مہنگی پڑے گی، اور اگر یہ پیسے لے کر اس طرح کی مدد فراہم کر رہے ہیں تو یہ پیسے ان کے لیے کسب خبیث ہے۔ یہ امانت میں خیانت کر کے جو پیسہ حاصل ہو، کسب خبیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر واپس نہ کر سکیں، جیسے مکس ہو جائیں، تو پھر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا پڑے گا، یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کو مطلب آپ اگر خود امتحان کا پیپر بنا رہے ہیں تو قطعی طور پہ بچوں کی امداد نہ کریں، یا پھر جتنا سلیبس ہے اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مخصوص کویسچنز، وہ بھی والا نہیں جو امتحان میں آپ کہہ دیں بھائی یہاں سے یہاں تک حصہ پڑھیں، یہاں سے یہاں تک پڑھیں، یہاں سے یہاں تک پڑھیں، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، پھر بچے خود تیاری کریں۔ اسی سے تو ہمارے ہاں کھوکھلا پن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خاص بس سوالات کی تیاری کر کے اور پیپر پاس کرنے کے چکر میں علم سیکھتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسے دینی مدارس میں جو بچے یہ بورڈ کے ایگزام کی تیاری کو بنیاد بناتے ہیں، ان کا علم کبھی پختہ نہیں ہوتا کہ جی وفاق المدارس میں یا تنظیم المدارس کے خالی ایگزام دینے کے لیے تیاری کر لی، ان میں جو پیپر بن کے آتے ہیں ان کا حال سب کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ مطلب بعض اوقات پورا نہیں پڑھتے، وہ صرف سال کے آخر میں ان کی تیاری کر کے ایگزام دے لیتے ہیں، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔
علم کو علم سمجھ کے پڑھنا چاہیے، پھر آپ میں سائنسدان بھی نکلیں گے، اچھے سیاستدان بھی نکلیں گے، اچھے محققین بھی نکلیں گے، جیسے ہمارے پہلے بزرگان دین ہوتے تھے۔ اب ہم علم پڑھنے کے بعد بھی ہمارا بچہ فارغ ہوتا ہے تو جو اس نے امتحان کی تیاری کی ہوتی ہے بعض اوقات وہ تو ذہن میں ہوتا ہے، باقی تمام چیزیں اس کے ذہن سے محو ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سب کو نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ ان کا مقصود امتحان دینا، سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، اس کی بیس پہ جاب کرنا، باقی علم کو چھوڑو۔ اس سے ہی ہمارا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ۔ اور جو ایسا نہیں کرتے وہ اس کو کہتے ہیں ہم پاکستان کی کریم ہے، وہ کریم یہاں رہتی نہیں ہے، وہ کریم باہر نکل جاتی ہے۔ باقی بچے جو ہیں جو بغیر کریم والے ہیں وہ سب اسی طرح کے سے صرف امتحان کے پیش نظر کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ ڈگری بیس کے اوپر تو بہت ہی کم جاب ملتی ہے، پھر بیچارے ادھر ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ بس وہ آپ نے علم کو صحیح طرح پڑھا ہوتا تو پھر آپ کو کچھ فائدہ ہوتا، لیکن ایسا عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے۔